جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم اس کی جتنی بھی قدر کریں وہ کم۔ ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک اعلان کر رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین کے اعتبار سے جو مذہب اسلام کو قبول کرے گا وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دین قابل قبول نہیں جو مذہب اسلام سے ہٹ کر۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ اب اس دین کی قدر ہم سے کیسے ہو، ہماری زندگیوں میں یہ دین کیسے داخل ہو، اس کے اوپر مسلسل محنتیں چل رہی ہیں۔ علماء لگے ہوئے ہیں کہ آج تک دین کی زندگی، دینی زندگی کا پورا مجسمہ کیسے پہنچے آپ تک۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو گویا کہ ہم دین میں داخل ہیں، تو پھر کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دین نام ہے اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کچھ چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں اور اس کو لگ کر کرتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کو ہماری زندگیوں میں دین سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں یہ بات چلتی ہے، کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہاں بہت دیندار ہے، بہت روزے نماز کا پابند ہے، اس نے 5 حج بھی کر لیے ہیں، ماشاءاللہ ہر سال عمرے کو بھی جاتا ہے۔ یہ ہماری زبانوں سے عام طور سے نکلتا ہے، لیکن اس کا معاشرہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، ان چیزوں کو ہم نہیں لیتے اور انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرنا کہ یہ بھی دین ہے۔ میرے محترم بزرگ بھائی اور دوستو، یہ ہاتھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنجہ کہتے ہیں، اس کو پنجہ کہتے ہیں نا۔
5 انگلیوں پہ مشتمل ہے، یہ پنجہ کہتے ہیں اس کو. اگر اس کی ایک انگلی ختم کر دی جائے تو پنجہ کہیں گے اس کو؟ نہیں کہیں گے پنجہ. تو دین اور دیندار وہی شخص کہلائے گا جو 5 شعبوں کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اور ان 5 شعبوں کے تعلق سے آخرت میں سوال بھی ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز کے تعلق سے سوال ہو جائے گا، روزے کے تعلق سے سوال ہو جائے گا، حج کے تعلق سے سوال ہو جائے گا، زکوٰۃ کے تعلق سے سوال ہو جائے گا. یہ سارے کام تو ہم نے کر ہی لیے، گویا کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، یہ ان کی کرم فرمائی ہے. وہ درگزر فرما دیں، یہ ان کی کرم فرمائی ہے. لیکن ہمیں تو پوری تیاری کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. دین کے لیے اور شعبے ہم سے چھٹ رہے ہیں. عقائد ہمارے نہیں صحیح. عقائد کے تعلق سے ہم اتنا گر گئے. اگر 10 سال ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو ہم غیروں کے یہاں جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک دیتے ہیں. اللہ ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے عقائد اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں. اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو یہ تو ہمارے عقائد کا حال ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے عقائد کو بھی مضبوط کرنا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، جو کریں گے وہ اللہ ہی کریں گے. نفع نقصان کا مالک اللہ، روزی رساں، روزی کا پہنچانے والا اللہ، روزی کا نہ دینے والا اللہ. اچھا اب آپ یہ بتائیے، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کی بندگی کرتے ہیں. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ غلامی. کیا غلام کبھی آقا بن سکتا ہے؟ تو ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں غلامانہ زندگی گزارنی پڑے گی. آقا ہمیں جس حال میں رکھے گا ہمیں رہنا پڑے گا. آقا ہمیں جس حال میں رکھے گا اس حال میں ہمیں رہنا پڑے گا. اولاد دے دی تو ہم خوش ہیں، اولاد نہیں دے رہا تو بھی ہم خوش ہیں. اس کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ کرے. کبھی اولاد کو دے کے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور کبھی اولاد نہ دے کے آزماتا ہے. تو دونوں چیزوں میں ہمیں خوش رہنا چاہیے اللہ سے. اللہ ہمارے ایک ایک روئے کا مالک ہے، ایک ایک سانس کا ہماری مالک ہے. ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اور اگر اپنی خواہش کے مطابق ہم سارے کام کرنے لگے تو ہم میں اور جانوروں میں فرق ہی نہیں رہ جائے گا. ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جانور اپنی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے، جو سمجھ میں آیا اس نے کر لیا. جانور کو جس وقت بھوک لگی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا کھیت ہے، وہ پوچھنے نہیں جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ جا کے اپنے کھا لیتا ہے. تو ہمارا معاملہ الگ ہے بالکل. اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور رب کی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. لہذا اس جانوروں والی زندگی سے ہمیں اور آپ کو نکلنا ہے. اپنی خواہشات کو رب کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. ایک عجیب مصیبت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. دین کا جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس میں ہماری زبانوں سے اکثر نکل آتا ہے، ارے ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، یہ آپ کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، اور ہم یہ ہیں وہ ہیں. بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. یہ آدمی دین کے معاملے میں کرتا ہے اور دین کے معاملے میں کہہ دیتا ہے، اور ان بعض وقت تو ایسے الفاظ زبانوں کے اوپر آ جاتے ہیں وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے بیمار ہو، کوئی ایک بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا.
ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بہت سارے چیک اپ اس نے لکھ دیے. اگلے دن وہ ساری رپورٹیں لے کے پہنچا. ڈاکٹر نے اس کی دوا تجویز کر دی، یہ دوا آپ کو اس وقت کھانی ہے، اس وقت کھانی ہے، اس وقت کھانی ہے. اب ہم وہاں کے اوپر ڈاکٹر سے اپنی عقل نہیں گراتے. ڈاکٹر سے نہیں کہتے ہم اتنے عقل مند ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے 3 وقت دوا کیوں دے دی، 1 وقت میں دیجیے. ڈاکٹر سے نہیں کہیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم فوراً اپنی عقلوں کو گرا دیتے ہیں. دوستو، دین عقل کا نام نہیں ہے، دین نقل کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی جائے گی تب ہم دین میں پورے اتریں گے. دین میں عقل نہیں لڑائی جاتی ہے. جو کہہ دیا گیا وہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شریک ہوئے، بہت ہی اللہ نے ان کو پسند فرمایا. اور حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بدر کے اندر جو صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں ان کا نام لے کر اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ آپ بدری صحابی ہیں، لیکن آپ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، پھر بھی آپ بدری ہیں. کیا مطلب؟ آپ کی اہلیہ بیمار تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم یہیں اپنی اہلیہ کے پاس رک جاؤ، تیمارداری کی ان کو ضرورت ہے اور تم کو غزوے میں نہیں جانا. اب انہوں نے اللہ کے رسول کے اس حکم کو مانا، انہوں نے اپنی عقل نہیں بڑھائی اور آپ رک گئے. چنانچہ غزوہ بدر ہوا اور اس کے بعد میں ان کا نام اس فہرست میں آیا کہ آپ بھی بدری صحابی ہیں. مال غنیمت بھی آپ کو دیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، آپ کا قول تھا کہ تم شریک نہ ہو کے بھی بدری صحابی کہلاؤ گے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز فرما دی وہی چیز اصل ہے، وہی دین ہے. آج ہم دین کے اندر اپنی عقلوں کو لڑا رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر خاص کر باتیں آ رہی ہیں. اللہ ہماری اس نوجوان نسل کی بھرپور حفاظت فرمائے، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کا تحفظ فرمائے. لہذا اس دور میں ضرورت، اور ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اس دور میں کیا ہر دور میں ضرورت رہی ہے کہ امت اور امت کے لوگ اور لوگوں میں خاص کر نوجوان اپنا تعلق علماء حق سے مضبوط کریں، علماء حق سے جوڑیں، ہر بات میں ان سے رابطہ رکھیں. اسی کو فرمایا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہوگا. تو اب ہم ڈاکٹر کے ہاں اپنی عقل کو نہیں ملاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا کوئی کیس ہو گیا، وکیل کے پاس گئے، وکیل نے بتایا یہ کرنا. اب وہاں ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں بھائی، یہ آپ نے کیا کر دیا. وکیل کو بھی پیسہ دیں گے، ڈاکٹر کو بھی پیسہ دیں گے، ہنسی خوشی واپس آئیں گے اور جو وکیل اور ڈاکٹر کہے گا اس کے مطابق عمل کریں گے. اور اگر علماء کچھ کہیں گے تو ہم اس کے اوپر تنقیدی تبصرہ کریں گے، اس میں کچھ نہ کچھ نقص نکالیں گے، اس کے اوپر اعتراض کریں گے. یہ جو چیز ہے دوستو بڑی خطرناک چیز ہے، اور خدا نہ کرے آخری وقت میں ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ نہ ہوگا. اللہ ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے. تو دین وہ ہے جو رسول اللہ نے فرما دیا. عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. عقل تسلیم نہیں کر رہی کہ حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے تلوار نہیں چلائی، دشمنوں سے لڑائی نہیں کی، ان کو غزوے میں شریک کیسے کیا گیا؟ یہ عقل نہیں کہہ رہی، لیکن فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمیں تسلیم کرنا ہے. سر تسلیم خمے زبانیں یاد کے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کرنے والے ہیں نا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا بس وہی دین، اس میں ذرہ برابر بھی چون چرا کرنے کی ہمارے لیے گنجائش نہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنا دین موجود ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا نوجوان بیٹا ہمارے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز میں مشغول ہے، ہم اس سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے جائیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب بتاؤ جو نماز نہیں پڑھے گا جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اللہ معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآنی احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات فرمودات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز کا چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ اب ہم تو نماز کے لیے آ گئے، ہمارا نوجوان بیٹا گھر میں پڑا ہوا، ہماری نوجوان بیٹی سو رہی، صبح فجر کے لیے ہم تو آ گئے کھٹکھٹا کے، ہمارا نوجوان بیٹا سو رہا، ہمیں جگانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا دین کمزور ہو گیا، متزلزل ہو گیا، دین کے اندر ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری آ گئی، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کا علاج آپ کو کہاں ملے گا؟ اس کا علاج علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ملے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا وہاں پر۔ ہمارے گھر کا ایک ایک فرد بالغ وہ مسجد کے اندر آنے والا ہو، عورتیں ہیں گھروں کے اندر نماز کی پڑھنے والی، یہ ہمارا پورا دین ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کیا پہنا جا رہا ہے، ہماری شادی بیاہ کیسے ہو رہے ہیں؟ جو ہمارے شادی بیاہ ہو رہے ہیں، آج ہر آدمی یہ کہہ رہا میرا مال جو جی چاہے گا وہ کریں گے، میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ ارے میاں یہ آپ کی محنت، آپ کی کمائی کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، اگر اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ امانت میں خیانت ہوگی، آخرت میں پکڑے جاؤ گے، اللہ پوچھیں گے آپ سے، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ لہذا ہمیں اپنے گھر کے معاشرے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاملات جس کو ہم نیک نہیں سمجھتے ہیں، ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم نے حج بھی کر لیے ہیں، ہم نے عمرے بھی کر لیے ہیں، لیکن معاملات میں ہم اتنے کورے ہیں کہ مطلب بعض وقت آدمی کو جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے۔ کسی سے ہمارا سابقہ جب لین دین کا پڑتا ہے تو اس میں ہم بہت اچھے نظر آتے ہیں، بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ کسی کا لے لیا تو اس کا دینا نہیں، جو وقت متعین ہوا اس پہ نہیں دینا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ چیز بھی دین ہے، اور دیندار وہی کہا جائے گا، دیندار اسی آدمی کو کہا جائے گا جو ان پانچوں چیزوں کے اوپر عمل کرے گا، وہی دیندار ہوگا۔ خالص کسی ایک چیز کو لے کے چلنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، اور یہ دیندار کہلانے والا نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، غلامانہ زندگی ہمیں اور آپ کو گزارنی چاہیے۔ ہم تو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا وہ کر رہے ہیں، کسی سے نہ پوچھنا ہے، چاہے شادی بیاہ ہو چاہے کچھ ہو۔ ہم شادی میں فلاں کو نہیں پوچھیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، اس کو نہیں پوچھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایک ذہنی شیطانی وسوسہ ہے، اسی کو قرآن نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایسے اس کے وسوسے تمہارے اندر ڈالے گا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے آئیڈیل اور نمونے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ اس زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ شادی کا موقع آتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں انسان کی زندگی میں 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔
ایک غمی اور ایک خوشی. خوشی کے موقع کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. حضور سے بڑھ کے کوئی اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے. آپ سے بڑا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اللہ کے بعد آدمی کی ذات ہے. حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں موجود ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی وہ صحابہ میں یہ شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. ان کو عشرہ مبشرہ ان میں شامل ہیں. آپ نے مدینہ منورہ میں نکاح کر لیا. اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی 500 اور 1000 کے درمیان تھی. اور یہ بھی نہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی ہوں. اللہ نے مال سے بھی بہت نوازا تھا، مالدار بھی بہت تھے. چاہتے تو پورے مدینہ پاک کی دعوت کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب دوسرے دن حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کپڑے پر خوشبو کے نشانات دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن کا نکاح کر لیا؟ فرمایا جی حضرت نکاح کر لیا. مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خبر بھی نہیں کر رہے نکاح کر رہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ آج ہمارا پڑوسی ناراض، رشتے دار ناراض، بہن بھائی ناراض، فلاں ناراض، سب کو ناراض کر دیتے ہیں. نکاح ایک عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس میں 1 پیسے کا خرچ نہیں، 1 پیسے کا خرچ نہیں. لیکن آج نکاح کو کتنا مہنگا بنا دیا گیا. کیا ہے وہی نفسانی خواہشات. ہم اپنی خواہش کے مطابق سارا کام کریں گے. ہمارے جی میں جو آئے گا ہم کریں گے. ہمارا مال ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے میدان میں اولاد آدم کا کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کے جواب لے لیے جائیں. اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور نمبر 2 مال خرچ کہاں کیا. یہ جو ہم آپ کہہ دیتے ہیں ہمارا مال ہماری محنت جہاں جی چاہے گا لگائیں گے، یہ دین نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں 24 گھنٹے لیکن ہم اپنے مال کو اگر شیطانی خواہشات کے مطابق لگا رہے ہیں تو یہ ہمارا مسجد میں بیٹھنا کارآمد نہیں ہوگا، پکا ہو جائے گی. کیوں؟ ہم غلام ہیں. غلام کو قدم قدم پہ ٹوکا بھی جائے گا، ادنا سے ادنا بات کے اوپر پکڑا بھی جائے گا اور بڑی سے بڑی غلطی کے اوپر معاف بھی کر دیا جائے گا. لہٰذا ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھے، ادنا سے ادنا قدم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. یہ تو ہو گیا خوشی کا واقعہ کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی نہیں. ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح میں نہیں پوچھا، ولیمے میں نہیں پوچھا. ایسے ہی ایک صحابی ہیں بہت بیمار تھے، نام ان کا ذہن سے نکل گیا. بہت بیمار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ بہت بیمار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے یہاں عیادت کی. آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید رات میں کسی وقت یہ انتقال کر جائے. تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا اور نماز جنازہ میں جلدی کرنا. یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آئے. کچھ غنودگی کی کیفیت تھی، بے ہوشی کی. جب ہلکا سا ہوش آیا، کچھ احساس ہوا کہ کوئی آیا تھا تو پوچھا بھائی کون آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. بہت خوش ہوئے وہ صحابی. اور اب دیکھیے ان صحابی کی محبت کا تقاضا. انہوں نے کیا کہا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کو نقل کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا اور جنازے میں جلدی کر دینا. تو انہوں نے کہا ایسا ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو جلدی سے قبر کھدوا کے رات ہی میں دفن کر دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز اطلاع نہ کرنا کہیں میری وجہ سے میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچ جائے رات میں آنے کی وجہ سے. کیا ہمارا اور آپ کا اس کے اوپر عمل ہے؟ یہ احادیث مبارکہ اور صحابہ کے یہ حالات و واقعات کسی اور قوم کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اور آپ آج اپنی غمی اور خوشی کے موقع کے اوپر صحابی کے ان دونوں واقعات کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. دنیا کچھ کہے کہتی رہے، دنیا کچھ کہے کہتی رہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے آنے والوں کا انتظار کیا جاتا ہے جنازے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنازے کو جلدی سے دفن کر دیا جائے. تو یہ دو چیزیں ہیں، غمی اور خوشی کے موقع کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو دیندار رہنا چاہیے، صرف مسجد میں دیندار نہیں رہنا چاہیے. غمی اور خوشی کے موقع کے اوپر بھی اور ان دونوں موقع کے اوپر نہ جانے کون کون سی رسومات ہوتی ہیں ہمارے گاؤں کے اندر. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر دیکھ لیجیے، صحرا باندھا جا رہا ہے، گھروں کو سجایا جا رہا ہے. دوستوں یہ سب غیروں کی تعلیمات ہیں، غیروں کی تعلیمات ہیں. ہم مسلمان ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نکاح ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس عبادت میں ہم غیروں کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی آخرت میں اس کے ساتھ تو انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. آج ہم نے سمجھ رکھا جو چیز چاہے وہ ہم کر لیں. یاد رکھیے اپنے آپ کو اپنے دل کے اوپر اس چیز کو لکھ لیجئے کہ ہم غلام ہیں، غلامانہ زندگی گزاریں گے تبھی کامیابی ملے گی ورنہ نہیں کامیابی ملے گی. آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، ہمارے اخلاق کتنے گر گئے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں جس وقت تشریف لائے پورا کفرستان بنا ہوا تھا. کیا آپ نے کہیں کوئی تلوار چلائی، کسی کو کوئی زبردستی کی؟ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. 90,000 99,000 1,00,000 ایسی تعداد مورخین نے لکھی. کیا تھا یہ؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے ماننے والے ہیں، بہت دم بھرنے والے، ان کی مزار پہ جا کے ماتھا ٹیکنے والے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری مزار پہ آ کے ماتھا ٹیکنا، انہوں نے کہا تھا جو عمل ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اس عمل کو اپنے اخلاق کو ایسا بنا لینا، سنوار لینا کہ غیر خود آ کے تمہارے سامنے جھک جائے. ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے. تو عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، جب ان پانچوں چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ہم داخل کریں گے تبھی ہم دیندار کہلانے کے مستحق ہوں گے، ورنہ دینداری کا صرف ہمارے اوپر لیبل لگا ہوگا، اندر سے ہم خالی ہوں گے. اور دین میں کوئی چیز کو کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے، اللہ کو اور اس کے رسول کو برداشت نہیں. لہذا ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. اللہ نے جو مذہب اسلام جیسی عظیم الشان نعمت ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی نگرانی میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں. کتنے لوگ اس میں سے ہیں جن کے یہاں شادی آتی ہے، کسی اپنے عالم کے پاس جس سے بھی اس کا تعلق ہو چلے جائیں اور پوچھ لیں ہمارے یہاں شادی ہے، کیا کرنا ہے ہمیں،
کتنے لوگ پوچھنے جاتے ہیں؟ کیا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، صرف نماز ہی دین ہے، روزہ ہی دین ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جاتے ہوں کسی عالم کے پاس، آئیے ذرا سنت کے مطابق ہمارے جنازے کو نہلوا دیجیے، کفن دفن کا انتظام کروا دیجیے۔ کتنے لوگ؟ بیری کا ابھی میں ایک جنازے میں گیا، میں اکیلا چیخ رہا ہوں بیری نہ ڈالو، بیری نہ ڈالو، 20 آوازیں قبر کے پاس سے آ رہی ہیں، بیری کہاں، بیری کہاں؟ ارے میں نے کہا بیری نہیں ڈالی جائے گی۔ میں جب غصہ ہوا تب جا کے بولوں گے، قبر کے اندر بیری کو ڈالنا دین سمجھ لیا گیا ہے، غلط یہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں مولوی صاحب کیا خراب کیا ہے اس میں؟ ارے خرابی یہی ہے دین کے اندر جو چیز ہے نہیں اس دین کو تم نے داخل کر دیا۔ قرآن نے تو اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین آج مکمل ہو گیا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اب ہم دین کے اندر تو بات یہ نہیں کسی چیز کے اچھا یا خراب ہونے کی، اچھا یا خرابی تو یہاں ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو دین سمجھ لیتے ہیں، اور یہ دین ہی سمجھنا ہوا کہ ایک آدمی چیخ رہا کہ بیری نہ ڈالو، 20 وہاں کہہ رہے بیری کہاں، بیری کہاں؟ وہ تو کہیے اتفاقی میں بیری کے پاس ہی کھڑا ہوا، جو آیا اس کو بھگایا، جو وہاں پہ آیا اس کو بھگایا۔ تو دوستو غمی یا خوشی کا موقع ہو، خدا کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، علماء سے تعلق اور ربط کو مضبوط کریں، اور ان سے ہر وقت آپ تجارت کر رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، پوچھیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تھوڑی جو کاروبار چاہیں گے آپ کرنے لگیں گے۔ آدمی سود کے اوپر پیسہ لے کے کاروبار شروع کر دیتا ہے، ساری زندگی پریشان رہتا ہے اور ساری زندگی حرام کھاتا رہتا ہے۔ سود کا کھانے والا کیسا ہے؟ سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری اس دماغ کے اندر یہ بات پھنستی کیوں نہیں ہے؟ پھنستی اسی وجہ سے نہیں ہے کہ دنیا کے چکر میں ہم اتنا پڑھے کہ ہمارا جو آنے کا اصلی مقصد اس دنیا کے اندر تھا، اللہ کے دین کی سربلندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مکمل عمل، ہم اس کو بھول گئے۔ اور بھولے کس وجہ سے؟ ہم علماء سے دور ہو گئے۔ آج غیروں کا ایک سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ اس امت کے علماء سے کاٹ دیا جائے، اور جس دن آپ اس کو کاٹ دیں گے اس دن یہ سب تبدیل ہو جائے گی۔ جہاں کے اوپر اسلامی حکومتوں کا تختہ پلٹا، مسلمانوں نے علماء کو مارا، وہاں سب سے پہلے یہی کیا گیا کہ وہاں کے لوگوں کا رشتہ علماء سے کاٹا گیا، علماء سے بدزن کیا گیا ان لوگوں کو۔ کوئی بات کسی عالم سے ہو جاتی ہے، ہم اس کو ہوٹلوں کی زینت بنا دیتے ہیں، ایک کپ چائے لے لی، بیٹھ گئے، 1 گھنٹے تبصرہ ہو رہا اس مولوی کے اوپر۔ ارے اس مولوی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کسی غیر کی نہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کا رہبر ہے، اس نے اگر کوئی غلطی کی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نسبت جڑی ہوئی ہے اللہ کی، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی جو نسبت جڑی ہوئی ہے اس نسبت کی خدا کے واسطے لاز رکھیے، جو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اور آپ کو صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے اعمال اور کردار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم چل رہے ہوں تو یہ لگ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ مثال تو بہت ویسی ہے لیکن میں دیتا ہوں کہ ایک آدمی شراب پی لیتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے، ہر آدمی سمجھ جاتا ہے یہ شراب پی جا رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھے گا تو لال ہوں گے کہ شراب پی جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ آج یہ میں کسی لباس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ لباس غیروں کا لباس ہے جو پینٹ شرٹ ہم نے پہن رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹخنوں کو لگے رہتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا ہے وہ جہنم کا ہے، تو جب کپڑا جہنم کا ہے تو ٹخنا بھی جہنم کا ہو جائے گا۔ تو از اول تا آخر
ساری زندگی ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ڈوبی ہو. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے جوانان ختم نبوت اٹھو